بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ اور موٹیویٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ۔ ایک موچی کا قصہ ہے۔ برکت کے گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک موچی اپنا کام کیا کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا، پھر اس سے جا کر کے اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ موچی غریب تھا اور دل کا بہت سادہ اور امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ٹکڑا لے کر وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیا کرتا۔ چڑیاں درخت کے اس کے پاس آ کر چوں چوں کرتے ہوئے روٹی کے وہ ٹکڑے کھاتی اور پھر اڑ کر جاتی۔ کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھلا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے برکت کے نیچے آرام کیا کرتا تھا۔ نماز پڑھ کر پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک مسافر موچی کے اپنا قیمتی جوتا مرمت کروانے آیا۔ وہ دیکھنے میں کوئی نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سفید ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر ٹکڑے چڑیوں کو ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ وہ روکھی سوکھی روٹی میں بھی مسافر نے ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچایا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ مسافر نے اس سے کہا کہ میاں، تم روکھی سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آخر بات کیا ہے؟ موچی نے کہا، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صرف عطا کی ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کام کر سکتا ہوں اور صبر کی دولت تو میرے پاس ہے، پھر میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ یہ چڑیاں میری پڑوسی ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ میں پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں۔ اس سے میرا کچھ نہیں بگڑتا، اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس کی چوں چوں سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے وہ تمام آیات ادب سے سنی اور کہا، ان آیات کا مطلب مجھے بھی سمجھا دیجیے۔ تو مسافر نے کہا، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے چند آیات یاد کروا دیں، میں زبانی پڑھا کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کرائیں اور سلام کر کے چلا گیا۔ اس سے آج بہت خوشی تھی کہ اس نے آج بہت اچھا سودا کیا تھا۔ اس کو جب بھی وقت ملتا وہ آیت پڑھتا رہتا تھا۔ یہ آیت اتنی پیاری لگتی تھی کہ وہ ننھی منھی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سنایا کرتا تھا۔ چڑیاں جب بھی چوں چوں کرتی وہ کہتا، واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی آیات یاد ہو ہی گی۔ اس طرح کئی دن گزر گئے اور کافی دن کوئی بھی جوتے مرمت کروانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن کو وہ آٹا لے کر آ گیا۔ کچھ دن کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آٹا بھی ختم ہو چکا تھا۔ چڑیاں بھی روٹی کا انتظار کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اس سے بھوک لگ رہی تھی، ساتھ میں اسے اپنی بیوی اور بچوں کی بھی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا۔ گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے پیٹ ہی سو گئے۔ اس عالم میں 2 دن اور گزر گئے، پانی کے سوائے ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سب بھوک سے نڈال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس سے بیچ کر آٹا یا کھانے کی کوئی چیز لے آتے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، یہ معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی دانہ نہیں گیا، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر جاؤ، وہاں آج دعوت ہے، باہر دیگیں پک رہی ہے، تم پڑوسی سے تھوڑا کھانا یا پیسے مانگ کر لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔
موچی اداس بیٹھا تھا کہنے لگا اے نیک بخت، سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے، بے حد مغرور ہے، میں کسی کا سام نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں، پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اس سے سلام کیا، ساتھ کہا کہ 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ہی ادھار دے دیں، میرے پاس جیسے ہی پیسے کا انتظام ہوگا میں آپ کو واپس کر دوں گا، بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر چل کر دیکھ لیں، اگر آج بھی ان کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا تو بڑا چالاک ہے، گھر کے باہر دیگیں پکتی ہوئی دیکھی تو سوچا کہ کیوں نہ مانگ کر کھانا لا کر مزے سے اڑاؤں، ارے بدبخت، محنت کر پیسے کمانا بہت مشکل کام ہے، میں نے بھی بہت محنت کی ہے تب کہیں جا کر یہ گھر بنا ہے، تجھے جیسے مفت خور پر پیسے کیوں ضائع کروں، اب جا بھاگ جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا، پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا ارے ذرا اس کمینے موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر تو نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر ضائع کروں۔ 2-3 نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکے کھا کر نیچے گر پڑا، نیچے پڑے پتھر سے پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا، جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا، اس حال میں گھر جانے کی ہمت ہی نہیں تھی، اس کے اندر بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو پیشانی صاف کی، پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر دعا میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگی، روتے روتے کہنے لگا اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جس سے چاہے عزت دے تو جس سے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا جا رہا تھا اور یہ آیات پڑھتا چلا جا رہا تھا، اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے اور اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا، اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور کہا میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں، آتے ہی مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا اور اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا پورا حق دوں گا اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی، اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی نے اسے کھانا خریدا اور گھر لے گیا، سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا، موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا، تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت پیسے جمع ہو گئے، جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا، اس نے خوبصورت گھر بنوایا اور وہاں وہی آیات جو وہ ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دی، اس کے ہاں کئی نوکر کام کیا کرتے تھے، وہ بچے خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا، کوئی غریب آدمی آتا تو موچی سے عزت سے بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا، کے درختوں پر جو چڑیا رہتی تھی وہ انہیں بھی بولا نہیں تھا، وہ اب بھی ہر روز انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا، ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی، نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑے میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا،
नौकर इसे अंदर ले आया और इसे कपड़े लाकर दे दिए। बच्ची खाने में ले जाकर इसे गर्म खाना लाकर दिया। इस आदमी की ये हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोची इस वक्त जाग रहा था। इसने नौकर को रोता देखकर पूछा, क्या बात है? इसने कहा, हुजूर, आपके दरवाजे पर जो याद लिखी है इसका मतलब आज मुझे समझ आया है। अभी जो फकीर आया है 4 साल पहले वो बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था। इसका बड़ा मकान था, इसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये शख्स हर किसी को कीर जानकर इसे जलील किया करता था, किसी को सदका खैर तक नहीं देता था। और आज अल्लाह ताला ने इसे खुद फकीर बनाकर यहाँ भेजा है। मैं इसके घर में मुलाजिम था, मेरा बच्चा बीमार पड़ा था। मैंने इससे कुछ रुपए मांगे पर इसने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मेरा बच्चा इलाज ना होने की वजह से मर गया और आज इससे इस बुरे हालत में देखकर मुझे रोना आ गया। वाकई अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, इज्जत जिल्लत इसी के हाथ में है। मोची दूसरे कमरे में गया तो इसने देखा कि इसका वही मगरूर पड़ोसी बैठा है जिसने इसे धक्के देकर बाहर निकाला था। मोची ने इसे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम किया करता था, और एक बार कई दिन के फाके ने मुझे आपके दरवाजे पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था और आपने मुझे धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया था। मेरी पेशानी पर इस दिन लगने वाली चोट का निशान अब तक मौजूद है। पड़ोसी ने मोची को पहचान लिया और रोते रोते कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, बीवी मार गई, बच्चे वारा हो गए, मैं खुद बीमार हो गया हूँ, घर भी बिक गया है, अपना सर छुपाने को ना जगह है और ना ही कोई आसरा। सच कहते हैं कि जो भी दौलत पर गुरूर करता है इसका अंजाम बुरा होता है। वाकई अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। इसी के हाथ में बुलाई है, वही हर चीज़ पर कादिर है। मोची ने कहा, हाँ, हर चीज़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है और अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पैसा क्या है? आने जाने वाली चीज़ है, इस पर गरूर करना अच्छी बात नहीं। खैर, अब तुम्हें बहुत सजा मिल चुकी है। सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करो। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है और ज़रूर तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। मैं तुझे कुछ रकम देता हूँ, इससे तिजारत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सुभान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की मोटिवेशन स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे कमेंट करना, दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, अल्लाह हाफिज़।